تاریخ اسلام میں ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر ملتا ہے جس نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالی کے نزدیک اس کا مقام اتنا بلند ہوا کہ نبی کریم نے اپنے صحابہ کو اس سے دعا کروانے کی ترغیب دی۔ وہ عظیم انسان حضرت اویس قرنی تھے۔ حضرت اویس قرنی یمن کے علاقے قرن کے رہنے والے تھے۔ آپ نہایت متقی، عبادت گزار، نرم دل اور اللہ سے بے پناہ محبت رکھنے والے انسان تھے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں تو آپ کے دل میں رسول اللہ کی زیارت کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ آپ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ جائیں، نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کی صحبت سے فیض حاصل کریں، لیکن حضرت اویس قرنی کی والدہ بہت کمزور اور بیمار تھیں۔ آپ اپنی والدہ کی خدمت کو سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ انہوں نے مدینہ جانے کی اجازت مانگی۔ والدہ نے اجازت دے دی، لیکن فرمایا، بیٹا، اگر رسول اللہ گھر پر موجود نہ ہوں تو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا، کیونکہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ حضرت اویس نے والدہ کے حکم کو اپنے لیے اہم ذمہ داری سمجھا۔ وہ سفر کی مشکلات برداشت کرتے ہوئے یمن سے مدینہ منورہ پہنچے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ گھر پر موجود نہ تھے۔ دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ کچھ دیر انتظار کریں اور نبی کریم کا دیدار نصیب ہو جائے، لیکن انہیں اپنی والدہ کا وعدہ یاد تھا۔ انہوں نے اپنی خواہش پر والدہ کی خدمت کو ترجیح دی اور رسول اللہ سے ملاقات کیے بغیر واپس یمن روانہ ہو گئے۔ جب رسول اللہ تشریف لائے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا کوئی یہاں آیا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یمن سے ایک شخص آیا تھا، لیکن واپس چلا گیا۔ اس پر نبی کریم نے حضرت اویس قرنی کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ یمن میں اویس نامی ایک شخص ہے جو اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتا ہے۔ اگر تمہیں وہ ملے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ یہ حضرت اویس قرنی کی عظمت تھی کہ وہ دنیا میں مشہور نہ تھے، نہ ان کے پاس کوئی عہدہ تھا اور نہ مال و دولت، مگر والدہ کی خدمت، اخلاص اور اللہ کی محبت نے انہیں ایسا مقام عطا کیا کہ رسول اللہ نے بھی ان کا ذکر فرمایا۔ بعد میں حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں حضرت اویس قرنی مدینہ تشریف لائے۔ حضرت عمر، جو رسول اللہ کا فرمان جانتے تھے، لوگوں میں حضرت اویس کو تلاش کرنے لگے۔ ملاقات ہونے پر حضرت عمر نے ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی۔ حضرت اویس حیران ہوئے کہ اتنے عظیم صحابی مجھ جیسے عام انسان سے دعا کی درخواست کیوں کر رہے ہیں۔ جب حضرت عمر نے رسول اللہ کا فرمان سنایا تو حضرت اویس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی اور ہمیشہ کی طرح عاجزی اختیار کی۔ حضرت اویس قرنی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اللہ تعالی کے نزدیک عزت حاصل کرنے کے لیے دنیاوی شہرت، مال یا بڑا مقام ضروری نہیں۔ اصل کامیابی اخلاص، عبادت، عاجزی اور والدین کی خدمت میں ہے۔ کبھی کبھی دنیا جس عمل کو معمولی سمجھتی ہے، اللہ کے نزدیک وہی عمل انسان کو عظیم مقام عطا کر دیتا ہے۔ حضرت اویس قرنی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا اور والدین کی خدمت کے لیے کی گئی قربانی انسان کو ایسی بلندی عطا کر سکتی ہے جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی والدین کی قدر کرنے، اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے اور ہمیشہ اپنی رضا کو زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔